عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، کیونکہ ہے وہ خاص خدا کا حصہ، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ تم غریبی کے ڈر سے، تنگدستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو بھی قتل مت کرو۔ اللہ محمد الرسول اللہ کے فرمان پر ایمان رکھو، اللہ پر یقین رکھو۔ رب کائنات روزی دیتا ہے، تمہارا ہنر روزی نہیں دیتا، انجینئرنگ روزی نہیں دیتی، ڈاکٹری روزی نہیں دیتی، اور تمہاری دنیا کے مادی وسائل روزی نہیں دیتے۔ اس نشست کے جو مقرر ہیں وہ ہیں مقصودر رحمان مظاہری صاحب۔ مقصودر رحمان مظاہری سہارنپور سے، جو کہ ایک مشہور جگہ ہے، وہاں کے ادارے مظاہر العلوم سے گریجویٹ ہیں۔ آپ حافظ ہیں، تقریباً 25 سالوں سے آپ ارلا مسجد جو کہ جوہو میں، وہاں امام و خطیب ہیں، اور ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وہاں پر 20 سالوں سے آپ درس قرآن بھی دیتے آئے ہیں اور اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مولانا نے تقریباً 6 بار یا اس سے زیادہ تفسیر ابن کثیر کو پڑھ کر مطالعہ کر کے مکمل کیا ہے۔ اس سے آپ مولانا کی دلچسپی اور رغبت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں بصد احترام جناب مقصودر رحمان مظاہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب مقصودر رحمان مظاہری۔ مقصودر رحمان صاحب کا جو عنوان ہے وہ ہے گناہ کبیرہ۔ خواتین و حضرات، گناہ ایک ایسا منحوس لفظ اور منحوس عمل ہے جو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ تبدیلی لاتا ہے، اور انسان جس قدر گناہ کرے گا، جس قدر معصیت کرے گا، جس قدر نافرمانی کرے گا، اسی قدر وہ اپنے رب سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ سلف صالحین کا قول ہے کہ جب میں کوئی نافرمانی کرتا ہوں، کوئی گناہ کرتا ہوں، تو اس کا اثر اپنے جانور، اپنی سواری، اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر دیکھتا ہوں۔ یعنی وہ لوگ جو میرے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی مجھ سے وحشت محسوس کرتے ہیں، میں ان سے دوری محسوس کرتا ہوں، وہ میری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ایک شخص جو لگاتار گناہ کرے، گناہوں میں ڈوبا رہے، آپ سوچیں اس کے اور اس کے رب کے درمیان کس قدر وحشت اور دوری پیدا ہو جائے گی، اور یہ گناہ کی نحوست ہی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ یہ گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ، اس کی یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے کہ انسان چھوٹے گناہ کرے اور بڑے گناہ کو نظر انداز کرے اور بڑے گناہ نہ کرے، نہیں۔ بعض دفعہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ گناہ جو ہے یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ اللہ کے بندے، آپ یہ نہ دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ یہ دیکھو کہ جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو، جس کی تم معصیت کر رہے ہو، جس کی تم باغی بن رہے ہو، وہ کتنا بڑا ہے۔ گناہ کو چھوٹا بڑا مت دیکھو، کیونکہ انسان صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہی چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ آئیے میں مقصودر رحمان مظاہری صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ آپ کا عنوان ہے گناہ کبیرہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الشرک باللہ. برادران اسلام اور خواتین ملت، میں نے آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے یہ قرآن عظیم کے 5ویں پارے سورہ نساء کی 31 نمبر کی آیت ہے، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ تقریباً صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اور خصوصاً ان ابواب میں جہاں پر اکبر الکبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں یہ حدیث بھی آپ کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات اور اس کی صفت میں کسی کو بھی شریک قرار دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے سب سے پہلے شرک انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. سب سے پہلے الشرک باللہ، کہ اللہ کی ذات اور صفت میں کسی کو شریک قرار دینا. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن عظیم کے 21ویں پارے سورہ لقمان کی 13 نمبر کی آیت میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جبکہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت فرما رہے تھے اپنے بیٹے کو، اور فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا. اور فرمایا جو قرآن عظیم میں موجود ہے ان کی نصیحت ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. آپ کو دوسری آیت سے اندازہ ہوگا، قرآن عظیم کے 5ویں پارے سورہ نساء کے 48 نمبر کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا شرک کو، اس کے علاوہ جو گناہ اللہ چاہے گا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. اگر کوئی آدمی شرک کر کے بغیر توبہ کے مر گیا ہے تو پھر اس کے لیے بخشش نہیں ہے. اور اگر کسی شخص نے زندگی میں شرک سے توبہ کر لیا اور اپنے اعمال کو صالح بنا لیا، موحد ہو گیا مشرک سے، تو اس کی بخشش ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس شخص کے بارے میں جو بغیر توبہ کے مر گیا اس کے لیے دوسرے مقام پر بڑے خاص انداز میں 6 پارے میں سورہ مائدہ کے اندر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں سزا اللہ نے مقرر کی اور بتلا دی انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جس شخص نے بھی شرک کیا، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، جس نے بھی شرک کیا تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. جنت اس شخص پر حرام ہے. اگر بغیر توبہ کے آدمی مر گیا
موحد ہو کر مرے گا توبہ کر کے تو پھر اس کے گناہ معاف، مگر شرک کر کے مر گیا بغیر توبہ کے پھر اس کے لیے جنت حرام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ قرآن میں قرآن عظیم کی آیتیں غور سے اگر پڑھیں گے تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ان کا ذکر آئے گا۔ وہ بھی یہی اپنی امت کو آ کر فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو اور میری اتباع کرو۔ آپ دیکھیں گے ہم سب کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ وحدہ لا شریک نے جب انہیں بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا، اس وقت ان کو سب سے پہلا جو حکم آتا ہے وہ یہی آتا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت کو ذکر کرو جب ہم نے ان کو بیت اللہ شریف بنانے کا مقام اور جگہ بتا دیا اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ میں کسی چیز کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اللہ کا یہ بھی حکم آیا کہ باہر سے آنے والے اور یہاں کے مقیمین ہر ایک کے لیے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے ظاہری اور باطنی گندگی سے بیت اللہ شریف کو پاک رکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا اور اللہ نے ان کی اطاعت پر ان کی تعریف کی ہے۔ جب اللہ کے حکم پر انہوں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت مطیع فرمانبردار تھے، پیشوا تھے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب مکہ سے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا مذہب دیا گیا ہے، تو یہودی کہنے لگے کہ ہم بھی تو ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، تو اس لیے انہوں نے دعویٰ کر دیا، مشرکین نے بھی دعویٰ کر دیا، یہودیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم بھی ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، اور کیونکہ یہودی بھی شرک میں مبتلا تھے مختلف انواع اقسام کی، کرسچن بھی مختلف قسم کے انواع اقسام کے شرک میں مبتلا تھے، اور مشرکین تو لات عزا اور حبل کے اور سینکڑوں انہوں نے اپنے خود ساختہ معبود بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے ذریعے سے ان سب کی تردید فرما دی، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ مکے والوں نے بھی کہا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، مشرکین دعویٰ کر رہے ہیں لیکن غلط دعویٰ تھا، یہودی بھی کہہ رہے تھے اور نصرانی بھی کہہ رہے تھے، جبکہ ان میں سے مختلف لوگوں نے مختلف اپنے اپنے عقیدے گڑھ رکھے تھے، اور کسی نے، اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور مختلف انواع اقسام کے شرک وہ لوگ کر رہے تھے، اور وہ مکے والے جو تھے وہ لات عزا اور حبل کی پرستش کر کے اس کے بعد بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ مخلص یکسو موحد تھے، اور آگے پھر وضاحت فرما دی وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، اور یہ لوگ تو لات عزا حبل
اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت میں انہوں نے شریک قرار دے دیا تھا. اور عیسائیوں میں سے کسی نے عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور وہ ان کی والدہ یہ اور اللہ تعالیٰ یہ سب کے سب جو ہیں مل کر کے تینوں جو ہے وہ اللہ ہیں. یہ اقامنی میں ثلاثہ کے قائل تھے تو اللہ نے ان تینوں کا بھی ذکر کر فرما دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تحقیق کی وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں تین مل کر کے خدا ہے. تو اللہ نے اس کی بھی تردید فرما دی. اور یہی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باری تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو فرمائیے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. اور تحقیق کی آپ کی جانب وحی کی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تحقیق کی وحی میری جانب بھی کی گئی ہے کہ اگر بفرض محال شرک کیا تو سارے اعمال ضائع ہوں گے. یہ امت کو خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک کتنا ناپسند ہے اور بالکل ناقابل معافی جرم ہے شرک. ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کے اندر سب سے پہلا الشرک باللہ، اور آپ نے فرمایا لا تجعلوا للہ ندا، کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ساجیدار پارٹنر قرار مت دو. اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو بڑے خاص انداز میں قرآن عظیم کے پہلے پارے سورہ بقرہ کی 22 نمبر اور 23 نمبر 24 نمبر کی آیت، بلکہ آپ اگر 20 نمبر کی آیت سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک عمدہ مضمون ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص طور سے 22 نمبر کی آیت میں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور شروع کیا اللہ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، ساری کائنات کے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ڈرو اپنے رب سے اور اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہوئے انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. اور اس کے بعد میں اللہ نے اپنے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات پاک ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو تمہارے لیے فرش بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل، پانی ایک ہی برساتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے انواع کے پھل فروٹ تمہارے لیے تیار کرتا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس اللہ تعالیٰ کا شریک قرار مت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی تمہارے لیے کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے. سورہ فاطر کے اندر رب کائنات نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، کہ اللہ وہ ذات پاک ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور ہر ایک کو معمور فرما دیا اپنے وقت موعود تک کہ وہ چلتے رہیں گے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ان صفات کا حامل ہے تمہارا رب، وہی تمہارا پروردگار ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں نفع و نقصان کے لیے بلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ کوئی کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے باریک سا اور گٹھلی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کا بھی مالک نہیں. تو جو مالک ہو اسے پکارو. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سورہ فاطر کی 13 نمبر کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا اے ساری کائنات کے لوگوں سنو، تم سب کے سب جو ہے اللہ کے محتاج ہو. واللہ الغنی، اور اللہ ہی مالدار ہے اور اللہ ہی تعریف کے مستحق ہے. اور رب کائنات نے وضاحت فرما دی اور دوسروں کو اللہ نے فرمایا کہ وہ کچھ بھی کسی چیز کے مالک ہیں ہی نہیں، بلکہ بڑے خاص انداز میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس
ضرب مثل فاستمعوا له، اے وہ لوگو، ساری کائنات کے لوگو، تم سنو، تمہارے لیے ایک عمدہ مثال بیان کی جا رہی ہے. والذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر سارے کے سارے لوگ، ساری کائنات کے لوگ سب مل کر کے ایک مکھی بنانا چاہیں تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری کائنات جمع ہو جائے اللہ کے علاوہ مگر کوئی ایک مکھی نہیں بنا سکتا، مکھی نہیں پیدا کر سکتے. بلکہ اس سے آگے رب کائنات نے اور وضاحت فرمائی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے کو اپنا نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ اگر ان کے اوپر جو چڑھاوے کی، نظر و نیاز کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اگر مکھی لے کر بھاگے تو ان کی اتنی طاقت نہیں کہ اس مکھی سے اپنی چیز کو چھڑا لیں. اللہ نے فرمایا یہ اس طریقے سے لاچار ہیں، یہ بے بس ہیں، تو تم کیوں دوسروں کے پیچھے پڑتے ہو. رب کائنات نے، اور اس کے بعد میں آپ کی یادداشت کے لیے میں بتاؤں، 20ویں پارے کی آخری آیتوں میں سے ہے، آخری صفحے پر اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں ہم سب کے دماغ کے مطابق مثال دی. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کی جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کا اپنا نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. مثال ان لوگوں کے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، تو ایسی ہے جیسے کہ مکڑی کا گھر. اور فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، ان میں سب سے زیادہ کمزور اور پھسپھسا گھر، روئے زمین پر گھر ہے تو مکڑی کا گھر ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ تم کہاں بد کے جا رہے ہو، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بد کے جا رہے ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذوب بیان فرمایا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کو دنیا میں جو توحید کا ہمیں حکم دیا اسی پر قائم رکھنے کا حکم دیا. پھر بڑے خاص انداز کے اندر سورہ مائدہ کا آخری رکوع آپ پڑھ لو، سورہ مائدہ کا آخری رکوع پڑھیں گے اور 116 117 نمبر کی آیت ہے. میدان محشر میں رب کائنات جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر پھر ان سے سوالات فرمائے گا، تاکہ جن عیسائیوں نے، جن لوگوں نے بھی اللہ کی ذات اور صفت میں شریک قرار دیا تھا، ان کو وہاں پر ایک تان تشنیع کے طور پر، اور انہیں معلوم پڑے گا کہ ہاں ہم نے کیا غلط کیا، اور ان پر دلیل و حجت قائم ہو جائے گی گمراہی اور جہنمی ہونے کی.